صوفی و ملا اسیر حیات از حکمت قرآن گیر با آیاتش ترا کار جزی نیز کیا یاسین او آساں بمیر۔ اقبال نے کہا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوگا۔ سبحان یہ حیات آفرین کتاب ہے، زندگی بخش کتاب ہے، آپ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال است و قدیم۔ یہ تو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے، یہ زندگی کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے، یہ روحوں میں اتر کر کے من میں چراغاں کر دینے والی کتاب ہے، یہ زندگی کا سہارا ہے، یہ باطن کا اجالا ہے، یہ قوم کی نشأت اور نہضت کی ضامن ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب کے ذریعے پستیوں سے نکال کر کے امت کو اوج ثریا کی بلندیوں تک لے جایا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کتاب سے ہمارا تعلق واجبی سا رہ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو اس کتاب کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اور اس کتاب کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہمارا روح سخن کیا ہے۔ ہم مختلف مضامین کے لیے 1 گھنٹے کی ٹیوشن کی کتنی فیس دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے لیے ہم وقت کتنا دیتے ہیں، اور ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ صبح بچے نے سکول جانا ہو تو ماں کس طرح سے اس کو مختلف انداز سے تیار کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کے بوٹ پالش کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی ٹائی سیدھی کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کے چہرے کے اوپر مختلف قسم کی کریمیں مل رہی ہوتی ہے کہ میرا لال سکول جا رہا ہے، میں انکار نہیں کرتا، جانا چاہیے۔ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، نفاست یہ ہمارے دین نے بتائی، لیکن وہی ماں اسی بچے کو صبح جب اٹھاتی ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے تو یوں ہی بستر سے کھینچ کر کے اس کو تھپڑ لگاتی کہ چل مسیحے، اور بعض بار اس کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے اور اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ سکول اس حالت میں چلا جاتا تو وہ کتاب پڑھنے کے لیے گنجائش بنتی تھی، اور اب وہ کتاب پڑھنے کے لیے جا رہا ہے جس کے لیے میرے رب نے کہا اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ اور پھر ایک قاری صاحب پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور 150 بچہ ہوتا ہے، اور بتائیے اور وقت کتنا ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ، تو کیا توجہ ملے گی؟ تو ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہم نے اس کا اہتمام کیا کہ جس طرح باقی علوم و فنون کے لیے ہم سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ وقت کا پابند کرتے ہیں، تو کیا ہم نے دین کے لیے ایسا ہی اپنے بچوں کو پابند کیا اور ایسا ہی وقت دیا؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو جواب نفی میں آئے گا، سوائے چند لوگوں کے۔ تو قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق کا قدر، اللہ کی قدر کا جو حق تھا لوگوں تم نے ادا ہی نہیں۔ تو جب تم اس کے قدردان نہیں ہو تو پھر اس کو بھی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب اللہ کے پیغام کی، اس کے دیے ہوئے نصاب حیات کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ رسول بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر ہم ان کے لائے ہوئے نظام کو سینے سے لگائیں اور کہیں کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے، تو پھر ہم سرخرو بھی ہوں، کامیاب بھی ہوں، بامراد بھی۔ لیکن آج ہماری اسمبلی سے لے کر کے ہماری نجی زندگی تک برکت کے لیے تلاوت تو کر دی جاتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتلا کیا رہا ہے، قرآن کا میسج ہمارے نام کیا ہے، ہم اس سے آشنا ہونے کا تکلف بھی نہیں کرتے کہ جائے کہ عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال بنائیں۔ تو آج دنیا کے اوپر ہماری رسوائی، ذلت، نکبت، زبوں حالی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں اور آج اندھیروں کے مسافر بن گئے۔ اگر اس کتاب کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو آج بھی پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک پہنچنا ہمارا مقدر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یہ کافر میرے کیا لگتے ہیں، لیکن اگر تم مومن بن کے دکھاؤ تو پھر عزتوں کا تاج میں تمہارے ہی سر پہ رہے گا۔
جب شکوہ کرتے اقبال نے یہ بھی کہا کہ کافر کو دی حوروں کا سور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو اس کے جواب میں کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی، تم اگر وہ طلب سچی لے کر کے آؤ تو یہ کافر کیا لگتے ہیں، لیکن اگر وہ محنت کریں اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ تو تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا، اور اگر حد حرام ہو جائے تو وہ کہے کہ میں پدرم سلطان ہوں، میں مسلمان کا بیٹا ہوں، میں میرے ابا و اجداد کی کہانیاں پڑھو، تو صاحب یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پھل دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہی نہ ہو۔ آج دنیا کے اوپر کفر مادی دوڑ میں ہم سے بہت آگے نکل گیا، اور ہم مادی ذبح حالی کا شکار تو تھے، ہمارے ہاتھ سے دین بھی گیا اور ہمارے ہاتھ سے دنیا بھی گئی، اور آج اس پستی، ذلت اور نخوت کا ہم شکار ہیں۔ کائنات میں یہ منظر کبھی اس چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا۔ آج پوری دنیا کے اوپر جہاں آتش و آہن برستے دکھائی دیتے ہیں، آپ پتہ پوچھ لیجئے ایک گھر بھی کافر کا نہیں ہوگا۔ جہاں آگ برستی ہے، جہاں گولے گرتے ہیں، جہاں آتش و آہن برستے ہیں، آپ پتہ پوچھیں تو وہ مسلمانوں کا دیش ہوگا۔ پوری دنیا آرام سے بس رہی ہے، اور ہم کابل میں، ہم کندھار میں، ہم وطن عزیز پاکستان کے گوشوں میں، ہم کشمیر میں، القدس میں، روہنگیا میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، کہاں کہاں ہم ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے۔ جب ملک تیمور نے جو ہے وہ حملہ کر دیا اور مقابلے کے اندر روہیلا نے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی، اور بڑا ظالم اور جنگجو شخص تھا اور بڑا سفاک شخص تھا، تو اچانک اس کو یہ خیال آیا، تو اس نے سارا اسلحہ اتار کے ایک جانب رکھ دیا، اور تیمور کی بیٹیاں اور بہویں جو ناچ رہی تھی تو ان کے سامنے تکلف کرنے لگا اور خراٹے لینے لگا، لیکن وہ مسلسل ناچتی رہی۔ دوبارہ اس نے اسلحہ پہنا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ جنگجو لوگ یوں اسلحہ چھوڑ کر کے یوں ایسے نہیں کیا کرتے جس طرح میں نے کیا، لیکن حرم کی شہزادیاں یوں ناچ رہی تھی تو میرے دل میں کچھ خیال آیا، تو میں لیٹ گیا، اور میرا خیال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی لڑکی اٹھے گی اور میرے ہی خنجر سے میرا گلا کاٹ دے گی، لیکن اس کے باوجود تم مسلسل ناچتی رہی تو میری شرمندگی دور ہو گئی کہ میں نے جو کیا غلط نہیں کیا، تمہارا علاج یہی تھا۔ جب تم مجھے سویا ہوا دیکھ کر کے بھی میرے پڑے ہوئے خنجر سے میری گردن نہیں کاٹتی، تو پھر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، جسے وہ اس نے کہا تھا کہ حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو جب حمیت اٹھ جائے تو پھر دشمن غالب آیا کرتے ہیں، اور پھر وہ ہوا ہو کرتا ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کی بنیادی سٹیج قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا ہے۔ خالی ناظرہ پڑھنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو اگر روزانہ کی بنیاد پہ معمول بنا لیا جائے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ قرآن مجید مفاہیم کے ساتھ آپ کو نہیں بھی آتا تو روزانہ اٹھ کے ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت کر دیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کا تعلق قلب مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ یعنی اگر خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھو تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کا ربط قائم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کر دیا جائے، شب و روز میں شامل کر دیا جائے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے اور ان کا گلا بیٹھ گیا تھا اور بولنے میں دقت ہوتی تھی، تو کوئی آیا اور اس نے پوچھا جناب کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا، لطف قرآن سحر باقی نہ مان، کہ قرآن جو سحری کے وقت اٹھ کے غنا کے ساتھ پڑھا کرتا تھا وہ لطف مجھ سے چھن گیا ہے۔ تو قرآن اپنی زندگی میں داخل کرو، آپ کا کوئی بھی دن قرآن کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، چاہے 2 رکوع روز کی تلاوت ہو، صبح آپ کے گھر میں قرآن کا چراغاں ہونا چاہیے۔ جب بڑے میاں بیٹھے ہوں گے، بوڑھی امی بیٹھی ہوگی، تو بچوں کو بھی ترغیب ہوگی اور وہ بھی اٹھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ اور وہ کیسا گھر ہوگا جس میں شام سویرے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ گھر جس میں
قرآن کا بھی بات دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو، اہل علاقہ کو، محترم قاری مدثر صاحب کو، کہ جنہوں نے قرآن مجید کا یہ چراغ روشن رکھا ہے یہاں، اور اتنے بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، ان کے دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو اور قرآن مجید کی خدمت شعار زندگی بنا لیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں ہماری روحوں میں ڈال دیں۔ وآخر دعوانا الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا نبی اتباع کو بھی ترقی عطا فرما، آمین برکت ہے یا اللہ، انہیں غریب توفیق عطا فرما، علت عطا فرما، اور صاحب یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی حاضری یا اللہ قبول فرما، ہمارے سینوں کو یا اللہ قرآن کے نور سے نربت فرما، قرآن پاک پہ پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ اجمعین برحمتک۔ ہوں تو لنگ جاؤ اللہ اکبر چھوٹی لئی کھڑا ہے دو تک ایک منٹ تھوڑے دیر چلن دے اچھا کر عوام بخائی عوام چھٹی ہو